ہمارے آپس کے ریلیشنز ہیں ان میں وہ چیز باقی نہیں رہی جو پہلے کبھی ہوتی تھی. میاں اور بیوی کے درمیان کانٹریکچول ریلیشن شپ دونوں میں سے کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس رشتے کو ابیوز کریں. مرد جو ہے وہ اپنی بیوی سے محفوظ نہیں ہے یا بچے اپنے ماں باپ سے محفوظ نہیں ہے تو یہ کون سا معاشرہ ہے؟ فرسٹ نائٹ اس نے راڈ اس کے اندر استعمال راڈ عفیفہ. بعض لوگ ڈرگز پہ نہیں ہوتے, نشے پہ بھی نہیں ہوتے, مگر وہ ٹیمپرامنٹلی تھوڑے سیڈسٹک ہوتے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ رو اور میرے ساتھ موجود ہے میم یاسمین آفتاب علی صاحبہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم چند دن پہلے ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ کراچی میں پیش آیا جس میں کہ ہسبینڈ نے اپنی بیوی اور بچیوں کا چھری سے جو ہے وہ گلا کاٹ کے اور بڑی بری طرح سے ان کی جان لے لی. اس کے بعد اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی. گھر والے ایون یہ بتا رہے ہیں کہ جی ان کی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہوتا تھا جس طرح سے گھر میں کوئی بدمزگی ہوتی تھی, لیکن ایسے حالات تو نہیں تھے. اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے کیسز ہیں جن میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے آپس کے ریلیشنز ہیں ان میں وہ چیز باقی نہیں رہی جو پہلے کبھی ہوتی تھی کہ اب اگر آپ اپنے خاوند کے ہاتھوں ہی محفوظ نہیں ہیں یا گھر میں اس طرح کے ریلیشنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں تو یہ ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے. اگر ایک بیوی میاں سے ہی محفوظ نہیں ہے یا ایک مرد جو ہے وہ اپنی بیوی سے محفوظ نہیں ہے یا بچے اپنے ماں باپ سے محفوظ نہیں ہیں تو یہ کون سا معاشرہ ہے؟ یہ انسانی معاشرہ تو نہیں کہہ سکتے ہم. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے جب ہم جتنا اپنی روایات سے اپنے مذہب سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہم دیکھیں گے کہ ہم جو یہ ایک مکسچر بن جاتے ہیں نا, عجیب و غریب حرکتیں, ڈرگز, ڈرنکنگ, مختلف صحبتیں, وہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے مذہب کا یا معاشرے کا حصہ نہیں رہیں. تو یہ مسائل ہم بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں, بچوں میں بھی, شوہر میں بھی, بیوی میں بھی. اللہ تعالیٰ نے تو میاں اور بیوی کا رشتہ بڑا خوبصورت بنایا ہے. ایک مرد اور ایک عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. بالکل. لیکن کچھ سچویشنز ایسی میں دیکھتی ہوں کہ جہاں پہ اس رشتے کا جو تقدس ہے اس کو بڑی بری طرح پامال کیا جاتا ہے. اس میں انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کچھ قوانین کی بھی بڑی کمی ہے. صرف ایک میاں اور بیوی کے درمیان کانٹریکچول ریلیشن شپ دونوں میں سے کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس رشتے کو ابیوز کریں. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ایک تصویر کا ایک تکلیف دہ رخ دکھانا چاہوں گی. ہم جب شق 375 PPC کے تحت ریپ کی بات کرتے ہیں, ابھی میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ رہی ہوں لیکن آپ کو 2 منٹ میں سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. تو ایک عورت کو اس کی مرضی کے بغیر, اس کی کنسنٹ کے بغیر اگر اس کے ساتھ سیکشل ریلیشن شپ رکھا جاتا ہے یا کسی عورت کو یہ مغالطہ ہو کہ یہ شخص میرا شوہر ہے. مثال کے طور پہ ایک عورت باہر گئی ہے شادی ہو کے, وہاں پہ کوئی شخص بھیس بدل کے وہ ایک آئیڈینٹی کسی اور کی ٹیک اوور کر کے نا, تو یا کسی عورت کو آپ کہیں میں تو تمہاری جان لے لوں گا, میں تمہیں قتل کر دوں گا اف یو ڈونٹ ہیو سیکس ود می, تو یہ ساری باتیں. اور پھر اگر کسی بھی عورت کے ساتھ آپ چاہے اس کی مرضی بھی ہو مگر اگر وہ انڈر ایج ہے اور آپ اس کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کریں تو یہ ریپ کے زمرے میں آتا ہے. PPC 375. اچھا ادھر ہم آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200. نہیں آپ وہ سورت ضرور کوٹ کیجیے گا, لیکن یہاں پہ میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ انڈر ایج ہو اور اس کو جو ہے وہ غلط طرح سے ٹریٹ کیا جائے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1 منٹ, غلط طرح سے نہیں, اگر اس کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کیا جائے اٹ از ریپ.
ریپ. تو لیکن اگر وہ انڈر ایج ایک عورت نہیں بھی ہے لیکن اس کے ساتھ اس طریقے سے یا اس طرح سے جو ہے وہ سیکس کیا جائے کہ جو اس کی کنسنٹ نہیں ہے یا وہ جو وہ اجازت نہیں دیتے. اب یہ ہمارے قانون کے مطابق پی پی سی 375 اس میں بیوی کا نام نہیں آ رہا ہے. اچھا جنرل ہے ایک. اچھا اس کے بعد سے 367A پہ اگر ہم جائیں, آپ کو یاد ہوگا آنری کلنگز میں میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی کسی بھی شخص کے ساتھ غیر فطری عمل کرے تو اس کی 25 سال سزا ہے. اب 367A اور اب ہم آتے ہیں البقرہ آیا نمبر 223 ایگزیکٹلی یہ کہتا ہے, اور اپنی بیوی کے متعلق یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری عمل کرتا ہے تو وہ غلط ہے, مطلب بالکل منع ہے, ممانعت ہے سختی سے. آپ نے یہ آیت کوٹ کی, لیکن ہمارے یہاں تو جو ایک وہ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے یا جو ایک لڑکیوں کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے وہ تو ان کو صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ شاید جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے اس کے مطابق تو صرف ایک ہی آیت ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ بیویاں تمہاری کھیتیاں اور تم ان کو جیسے چاہے استعمال کرو. دیکھیے ایک یہ قدرتی بات ہے کہ جب ایک مرد اور عورت کا رشتہ ہوتا ہے تو وہ مرد اپنی بیوی ہی کے پاس جائے گا, جو بیوی ہے وہ اپنے مرد سے ہی اپنی جو بھی اس کی خواہش ہے وہ رکھے گی. یہ تو ایک قدرتی بات ہے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے آپ اس کو قدرتی دائرے میں کریں نا. بالکل. مثال کے طور پہ میں آپ کو نام نہیں لینا چاہ رہی ہوں, ایک بہت ہمارے ملک کی معتبر اور عزت دار خاتون اور بہت نام ہے ان کا, انہوں نے اپنی کتاب لکھی جس میں انہوں نے یہ قصہ بیان کیا, چونکہ یہ پبلک ریکارڈ ہے, پرائیویٹ بات نہیں ہے تو میں کر سکتی ہوں, کہ جب ان کے ہاں بچے کی ولادت ہو رہی تھی تو اس وقت ان کے شوہر نے اپنا حق زوجیت اس پہ جتانا تو نہیں کہوں گی, ٹھوسنا چاہا. اچھا. اور اس 10-15 منٹ کی کشمکش میں ان کا بچہ ان کے پیٹ میں مر گیا. اینڈ دس از ان اے بک. اچھا اس کے بعد سے بہت واقعات ایسے ہوتے ہیں جو میرے اپنے ایک دور کے رشتہ دار, ان صاحب کی شادی ہوئی, 8 سال تک شادی رہی اور سب کو پتا تھا کہ کچھ آپس میں ان کی ناچاتی ہے. ڈیٹیلز ظاہر ہے لوگ نہیں پوچھتے ہیں, ہمارا ویسے بھی دور پار کا قریبی لوگ بھی نہیں زیادہ پتا تھا. ایک دن وہ طلاق لے کے چلی گئی. وہ سسرال والے جنرلی بڑا کہ ارے بھائی کیا تھا, اتنا پڑھا لکھا PhD شوہر اور پیسہ ہے اور کیا تکلیف تھی, خاندان بھی اتنا اچھا. دوبارہ شادی ہوئی, اگلے دن وہ بچی لہو لہان خونم خون ہسپتال پہنچی اور وہ اگلے دن گھر چلی گئی. اس نے کہا میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو سسرال والے بھی بڑے پریشان ہوئے, مطلب لڑکے کے گھر والے, اور اس وقت انہوں نے اپنے منہ سے باضابطہ یہ بات کری کہ اس کا مطلب ہے وہ لڑکی شریف تھی جو 8 سال سے گئی ان کا رویہ. اس قسم کے بڑے, ایک لڑکی کا اور مجھے یاد ہے بڑے برس پہلے میری والدہ کی سرجری تھی تو برابر کمرے میں ایک لڑکی آئی اینڈ فرسٹ نائٹ اس کا میاں آئی ایم شور ذہنی مریض رہا ہوگا کوئی. اچھا. اس نے راڈ اس کے اندر استعمال, راڈ عفیفہ. کوئی نارمل شخص کی کون اجازت دے, کوئی نارمل شخص یہ نہیں کر سکتا ہے. اور اس لڑکی کی لمبی چوڑی پھر سرجری ہوئی, پھر سنا دوبارہ سرجری ہوئی. اس وقت تک میری والدہ ڈسچارج ہو گئی تو ہم گھر آ گئے تھے. تو آئی ڈونٹ نو, دس از مے بی 25 years ago. 25 years ago کہ میں آپ کی بات بتا رہی ہوں. لیکن اچھا پھر بہت ساری وجوہات بنتی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ڈرگس پہ ہے. اب ڈرگس آپ کو پتہ ہے آج کل ہمارے معاشرے میں کتنا زیادہ کامن ہے, کتنا زیادہ یہ پھیلا ہوا ہے, اور ہم تو اس کی وجہ سے وہ اپنی سینسز میں نہیں ہے. یا اگر بہت زیادہ کوئی ڈرنک کرے گا, اچھا بعض لوگ زیادہ ڈرنک نہیں کرتے مگر اگر تھوڑا بہت بھی ڈرنک کریں تو وہ اس کو نا کیری نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے کبھی اتنا بھی بہت ہوتا ہے کسی کے لیے. اب جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے, اتنا سے زیادہ ذرا بھی زیادہ, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ ڈرنک کرتا ہے, اگر ہم اسلامی طریقے سے دیکھیں تو کوئی بھی نشہ تو بہرحال حرام قرار دیا گیا ہے اسلام میں, جس کی آپ کو طلب اتنی ہو کہ آپ اس کے پاگل ہو جائیں. ہاں,
تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ پھر بھی اگر آپ ڈرنک کر رہے ہیں، وہ تو غلط کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ اتنا زیادہ اس کو کر رہے ہیں کہ آپ سنبھال ہی نہیں پا رہے اور اس میں کسی دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں، کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو اس قسم کے معاملے میں ہم کیا کہیں؟ ہم یہ کہیں کہ جسٹ بیکاز وہ اس کی بیوی ہے تو کیا یہ جائز ہے، یہ ٹھیک ہے؟ تو بعض لوگ ڈرگس پہ نہیں ہوتے، نشے پہ بھی نہیں ہوتے، مگر وہ ٹیمپرامنٹلی تھوڑے سیڈسٹک ہوتے ہیں، یا سائیکولوجیکلی ہاں ایسا ان کے ساتھ پرابلم ہوتا سائیکولوجیکل ہے. کہہ لیں یا ویسے سیڈزم ہوتا ہے. میری ایک فرینڈ تھی، اس کی بہن کی شادی ہوئی تو کوئی شادی کے ہفتے بعد وہ بچی گھر آ گئی، اور بڑے پڑھے لکھے لوگ کراچی کے، ویری ویل ایجوکیٹڈ، کیونکہ کراچی کا ماحول اپنا ہے، وہاں جو شہر میں آپ کو زیادہ تر لوگ ملیں گے وہ اپنے پروفیشن کے دم پہ چلتے ہیں، تو دے آر نارملی ویری پروفیشنل ایجوکیٹڈ. وہ صرف پیسہ ہے اور تعلیم نہیں، ویسا ماحول آپ کو ذرا نہیں ملے گا، پڑھے لکھے کراؤڈ، کراچی شہر کی بات کر رہی ہوں. اس کے باوجود بڑا پڑھے لکھے ماحول میں شادی ہوئی اس بچے کی، اور اس نے کہا کہ یہ اس نے اپنی بیک اپنی ماں کو دکھائی، بازو، تو دیر واز سگریٹ اسٹبس چلا ہوا، اور وہ کہتا تھا کہ مجھ کو نا میرے بٹکس پہ ہٹ کرتا ہے اپنی بیلٹ سے اور اسٹبس لگاتا ہے، اور جب میں چیختی ہوں درد سے تو وہ انجوائے کرتا ہے. تو یہ تو ٹارچر ہے، سیدھا ٹارچر ہے نا. لیکن یہ کہ اب وہ جب ہم نے ڈومیسٹک وائلنس کی بھی بات کری کہ وٹنس، اچھا پھر اگر آپ اب اس چیز کا وٹنس تو کچھ نہیں کوئی نہیں ہوگا نا، اور پھر اگر آپ میڈیکو لیگل رپورٹ بر وقت نہیں بناتے ہیں تو اس کا فائدہ تو اس کا فائدہ نہیں ہے. پھر وہ لڑکی جو جا کے کہیں پولیس میں یا کہیں شکایت کرتی ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں کہ وہاں پہ وہ واپس تو اس گھر میں نہیں جا سکتی. خیر لڑکی کو جانا بھی نہیں چاہیے ایسے گھر میں واپس، میرے حساب میں اگر ایک ماں باپ سے غلط فیصلہ ہو ہی گیا اور کوئی اس طرح کا گندا انڈا نکل آیا ہے تو بہتر ہے پوری زندگی وہ لڑکی کو ایک ٹارچر میں رکھنے کے بجائے اس کی جو زندگی ہے وہ آگے اللہ اس کے لیے بہتری کرے. اس سے تو بہتر ہے کہ وہ نہ رہے بھائی، شادی نہیں بھی اگر دوبارہ ہونی. نہیں تو لیکن ہمارے قانون میں جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن میں عورت کے لیے کیا سیفٹی ہے؟ یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے عورت جا کے تو ڈومیسٹک وائلنس کے تحت تو شکایت کر سکتی ہے، رپورٹ درج کرا سکتی ہے، لیکن ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں اس کے بہت سارے مسائل لیگل وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں. دیکھیں پرابلم یہی آ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جیسے میں آپ کو بتاؤں ٹرکی، ترکمنستان، ٹونیزیا، سوڈان، قطر، باسنیا، الجیریا، کازخستان اور بے حساب اور ممالک، ان میں لاز موجود ہیں اس بات پہ، ہمارے ہاں نہیں ہے. اور ہمیں بڑی سنجیدگی سے اس قسم کے بے ایمانہ سلوک کے لیے لاز ہونے بڑا ضروری ہے، اور پھر ان کی امپلیمنٹیشن تو ہے ہی نہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی کو ابیوز کرتا ہے تو اس کے لیے ہمارے ہاں کوئی قانون نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہسبینڈ ہے تو وہ بیوی کے وائلنس میں جا اچھی سکتے ہیں، طرح ہی سلوک کرے گا. ڈومیسٹک وائلنس میں تو جا سکتے ہیں. اور سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 223 کہ آپ غیر فطری عمل نہیں کر سکتے. غیر فطری آپ سمجھتی ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں، لیکن یہ کہ غیر فطری عمل کی بہت ساری یہ بھی تو شکلیں ہیں. بالکل، یہ کون سی شرعی باتیں ہیں یا فطری چیزیں ہیں؟ تو ہمیں قوانین کی اور عورتوں کو سپورٹ کی بہت ضرورت ہے دینے کی. جی ناظرین، آپ نے بات سنی یاسمین آفتاب علی صاحبہ کی کہ عورتوں کو سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہڈن چیزیں ہوتی ہیں ان کے ریلیشن شپس میں جو کہ ہر ایک کے سامنے کھلم کھلا وہ کھول کے بیان بھی نہیں کر سکتی، لیکن ان کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہیلدی مائنڈز ہوں گے تو ہیلدی ریلیشن شپس ہوں گے. اگر ہم اپنی سوسائٹی کو بچانا چاہتے ہیں اور اس طرح کی ابیوزو ریلیشن شپ سے بچانا چاہتے ہیں اور ایک ہیلدی قوم جو ہے وہ بننا چاہتے ہیں تو تب اس کے لیے ہمیں ان چیزوں کو اب بہرحال ایڈریس کرنا پڑے گا، تو کوئی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. آپ کو پسند آیا ہو تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا، کمنٹ میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.